رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر کی یہ شب مبارک نصیب فرمائی، تاکہ ہم اس کی برکت سے اپنی مغفرت کا سامان تیار کر سکیں۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ امت کی بخشش کی رات ہے، یہ عبادت اور ریاست کی رات ہے، یہ فرشتوں اور جبریل کی اترنے کی رات ہے، اور اس رات تقیام طلوع فجر ملائکہ ہر امر سلام کے ساتھ نازل ہوتے رہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا، یا اللہ تو نے اس رات کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اس قدر انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، آخر کیوں؟ یہ ایک رات، یہ ایک شب عبادت میں 1000 ماہ سے بہتر ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ نزول قرآن کی شب ہے۔ میرے حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی اسی رات میں نازل ہوئی، اسی لیے یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، یہ اتنی مشکل بات تو نہیں کہ جس کی سمجھ میں نہیں آ سکے، بڑی آسان سی بات ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات بزرگ ترین ہے، نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات اہمیت کی حامل ہے، نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات خیر من الف شہر کی فضیلت رکھتی ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن کریم سے پوچھیں، اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مبلغ نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کی مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، تو جس قرآن سے نسبت کی وجہ سے یہ رات محترم اور معظم ہو گئی، وہ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ قرآن البتہ قول رسول کریم ہے۔ توجہ چاہوں گا، قول ہے صفت اور قائل رسول کریم ہے موصوف۔ میں ذرا اس بات کو اور آسان کر دوں تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے قرآن۔ یہ قرآن جو سب آسمانی کتابوں سے افضل ہے، یہ قرآن جو ہر چیز کا جس میں بیان ہے، یہ قرآن جس میں ہر صغیر و کبیر کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان اسی قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ کلام خداوندی ہے، 1500 سال سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، تشریح و توسیع ہوتی آ رہی ہے، اس کے باوجود آج تک ہر مفسر قرآن نے اپنا سارا زور صرف تفسیر میں کر کے پھر بھی یہی کہا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی ایک صفت ہے۔ 1500 سال میں جس موصوف کی صفت کو کما حقہ کوئی نہیں جان سکا، کوئی نہیں سمجھ سکا، اس موصوف کی حقیقت کو کوئی کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ ارے جس قائل کے اس قول کی پوری وضاحت کوئی مائک کا لال نہیں کر سکا، اس قائل کی وضاحت کو کوئی کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ تو حضرات اکرامی، میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے صدیق کوئی صداقت کا تاجدار بھی ہو پھر بھی میری
نہیں سمجھ سکتا، تمام صحابہ کا سردار بھی ہو پھر بھی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، نبیوں کے بعد تمام مراتب و کمالات کا حامل ہو پھر بھی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، تو یہ چند فنون کا حامل، یہ کچھ علوم کا عالم، ایک مولوی ملا میری حقیقت کو کیا سمجھے گا؟ توجہ چاہوں گا، میرے حبیب کی اس صفت خلق کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک صفت قول کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہ کہنے والوں کہ یہ کلام باری تعالیٰ نہیں، اے کہنے والوں یہ قول بشر نہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمایا تو فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک مثال چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو، اکیلے نہیں بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو تو تم تمام مل کر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز اس کی مثال نہیں لا سکو ہو، نہ لا سکے ہو نہ لا سکو گے، تو جس کی ایک صفت کی مثال پیدا نہیں کر سکے ہو نہ کر سکو گے اس موصوف کی مثال کیسے لا سکتے ہو؟ ارے جس کی قول کی مثال نہیں ہو سکتی اس قائل کی مثال کیسی ہو سکتی ہے؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن قول رسول کریم ہے، یہ قرآن صفت خلق کے عظیم ہے۔ بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ صفت کا وجود موصوف کے وجود سے قائم ہوتا ہے، صفت کا وجود موصوف کے وجود سے قائم ہوتا ہے، اسی طرح قول کا وجود قائل کے وجود سے قائم ہے۔ پتہ چلا کہ صفت قائم ہے تو موصوف بھی قائم ہے، اگر قائل کا قول موجود ہے تو قائل بھی موجود ہے، اسی طرح اگر قرآن موجود ہے تو صاحب قرآن بھی موجود ہے، اگر قرآن یعنی صفت قائم ہے تو موصوف یعنی صاحب قرآن بھی قائم ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قول تو موجود ہو اور قائل موجود نہ ہو، اور صفت تو قائم ہو اور موصوف قائم نہ ہو؟ تو پتا چلا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو حضرات گرامی، تو جس رات اس صفت کا نزول ہوا وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جس رات یہ موصوف اس عالم شہود میں جلوہ گر ہوا اس رات کا کیا مقام ہوگا؟ شب قدر کو جشن نزول مناتے ہو تو شب میلاد کو جشن ولادت محبوب کیوں نہیں مناتے؟ توجہ چاہوں گا، شب قدر کو چراغا جائے، شب قدر کو جھنڈیاں لگانا جائے، شب قدر کو تبرک کھانا کھلانا جائے، شب قدر کو جشن منانا جائے، شب میلاد کو یہ سب کچھ ناجائز؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے؟ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیت ولادت کیجئے، غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنا عادت کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نام نہیں ذکر فرمایا، توجہ چاہوں گا، بلکہ ضمیر غائب سے ذکر فرمایا، اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن کریم کا ادب سکھانا چاہتا ہے۔ کسی عظیم چیز کا ذکر کیا جائے تو ادب کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ آپ جب بھی اپنے بزرگوں کا ذکر کریں گے
تو ادب سے کریں گے اور یوں کہیں گے کہ میرے والد صاحب تشریف لائے، میری والدہ ماجدہ تشریف لائی. کبھی آپ ان کا نام نہیں لیں گے کہ میرا والد سراج الدین آیا. یہ نہیں کہو گے کہ میری والدہ خدیجہ آئی، یہ نہیں کہو گے. اسی طرح قرآن کریم کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. حالانکہ کہا جا سکتا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. بالکل اسی طرح یہ فرمایا جا سکتا تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق تمہاری طرف تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول، البتہ تحقیق تمہاری طرف تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بارگاہ نبوت کا احترام سکھایا جائے. آداب ارتباط کے ساتھ ذکر فرمایا. ارے پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ نامی اس میں گرامی یاد فرمایا اور باقی مقامات القبات سے ذکر فرمایا. کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا طاسین. التباس کیسے کیسے خدا نے کیے عطا اپنے حبیب پاک کو قرآن میں جا بجا. تو حضرات گرامی چاہیے تو یہ تھا کہ 30 پاروں میں کم از کم 30 مرتبہ نام تو لیا جاتا، مگر صرف 4 مرتبہ نام لیا. اور آداب بارگاہ محبوب کو اتنا اہم رکھا گیا کہ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود بھی نہیں پکارا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو حضرات گرامی تو سوال یہ ہے کہ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُبَارَكَةً، بے شک ہم نے اسے لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات میں نازل فرمایا. تو اس مقام پر تمام علماء شب برات یعنی شبان المعظم کی 15ویں شب مراد لیتے ہیں، اور اس مقام پر لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب مراد لیتے ہیں. پھر ان دونوں میں سے کون سی رات مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانوں پر ایک ہی مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا شب برات میں، اور اس کی تنزیل شروع ہوئی شب قدر میں. کیونکہ قرآن کریم کا نازل ہونا 2 طریقہ سے ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 طرح کے سیغے ذکر کیے گئے ہیں، کہیں باب افعال اور کہیں باب تفصیل. کہیں فرمایا انزلناہ اور کہیں فرمایا تنزیل یا نزلہ. تو جہاں باب افعال ہے یعنی انزلناہ تو وہاں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونا مراد ہے جو کہ شب برات میں ہے. اور جہاں باب تفسیر یعنی تنزیل من رب العالمین یا نزل علی قلبک تو وہاں ٹہل ٹہل کر اور وقفہ سے نازل ہونا مراد ہے، جس کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی ہے. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ ثبوت چاہوں گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہیں، بلکہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اس کی اہمیت خصوصی طور پر جتلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک محب کی طرف سے اپنے محبوب کو تحفہ دیا گیا ہے. اور آپ روز مرہ کا آپ لوگوں کا مشاہدہ ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی کو کوئی تحفہ دے تو اس کی خصوصی طور پر اہمیت جتلاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کسی کو تحفہ میں قرآن پاک دیا تو وہ قرآن کریم کی اہمیت سے واقف تو ہوگا، مگر میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ عام کتاب نہیں، قرآن کریم ہے. اسی طرح فرمایا اے محبوب یہ عام رات نہیں بلکہ نزول قرآن کی شب ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور اس کی وجہ سے اب اس رات کی شان یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضرات گرامی لیلۃ القدر امت مصطفیٰ کو کیوں عطا کی گئی، کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ مفسر کرام نے بیان فرمائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے
بنی اسرائیل اور ان کے گزشتہ اقوام کی حالات کو بیان کیا. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا وہ کیسا منظر ہوگا. سامعین ہوں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تقریر فرماتے ہوں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شاعر نے یوں نقشہ کشی فرمائی کہ جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی. جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی آج میں تقریر کرتا ہوں آپ سنتے ہیں اور کتنے خوش قسمت تھے وہ جنہیں تقریر مبارک صاحب نے سنائی اور انہوں نے سنی, جنہیں تقریر اعلیٰ حضرت نے سنائی اور انہوں نے سنی, جنہیں تقریر غوث الاعظم نے سنائی اور انہوں نے سنی, جنہیں تقریر مولا کائنات نے سنائی انہوں نے سنی. لیکن ان کے مقدر پر قربان جائیں جنہیں تقریر خطیب الانبیاء نے سنائی اور انہوں نے سنی. ہم مقررین سے یہ سنتے ہیں والضحیٰ لیکن دیکھتے نہیں. ہم مقررین سے سنتے ہیں واللیل لیکن دیکھتے نہیں. ہم مقررین سے سنتے ہیں ید اللہ لیکن دیکھتے نہیں. مگر صحابہ یہ سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے. صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی, صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی. میں صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤں کہ وہ والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے اور ان کی تلاوت بھی اسی والضحیٰ والے آقا سے سنتے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قربان جاؤں کہ وہ لیل کی زلفیں ملاحظہ کرتے تھے اور اس کی تلاوت بھی اسی واللیل والے محبوب سے سنتے تھے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فدا ہو جاؤں کہ ید اللہ کے دست مبارک کا مشاہدہ بھی کرتے تھے اور اسی کی تلاوت بھی ید اللہ والے رسول سے سنتے تھے. حضرات گرامی تو میں عرض کرتے یا رسول اللہ, صحابہ عرض کرتے آپ کی دید ہو ہماری عید ہو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلے انبیاء کی عمریں طویل تھی, ان کی اقوام کی عمریں طویل تھی. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے جب ان کی عمریں طویل تو ان کی عبادت ہم سے زیادہ, جب ان کے عمریں طویل تو ان کے سجدے ہم سے زیادہ, جب ان کے عمریں طویل تو ان کی نمازیں ہم سے زیادہ, جب ان کے عمریں طویل تو ان کے روزے ہم سے زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل, جبریل علیہ السلام نے عرض کیا لبیک یا جلیل. اللہ نے فرمایا اے جبریل دیکھا نہیں میرے محبوب کے صحابہ پریشان ہو رہے ہیں, جلدی جاؤ اور محبوب کو میرا سلام کہہ دو اور پیغام دے دو کہ اے محبوب ان اپنے صحابہ سے یہ فرما دو کہ پریشان نہ ہو, میں انہیں ایک تحفہ دیتا ہوں, ایک ہی رات ایسی دیتا ہوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں عبادت تیرے صحابہ کریں گے اے محبوب, اس رات میں نوافل تیرے امتی پڑھیں گے, ان کو 1000 مر سے بہتر ثواب میں دوں گا. ایک رات کی عبادت کا ثواب اس لیے کہ تم میرے محبوب کے صحابہ ہو, تم میرے محبوب کے امتی ہو, تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو, عبادت تم کرو, ثواب میں دوں گا. میں نے کسی سے پوچھ کر ثواب نہیں دینا, مجھے کسی کی اجازت کی حاجت نہیں, بس میرے محبوب کی نسبت تم سے قائم ہو گئی تو میرا یہ منظر یہ ہے. محمد سے نسبت بڑی چیز ہے, محمد سے نسبت بڑی چیز ہے, خدا کی یہ دولت یہ بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. میرے حبیب سے نسبت رکھنے والوں یہ عظمتیں صرف تمہارے لیے ہیں, یہ بلندیاں صرف تمہارے لیے ہیں. دوسرے انبیاء کرام کی امتیں ساری عمر عبادت کریں تو وہ ثواب نہ پائیں گے جو تم ایک ہی رات میں پا لو گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو حضرات گرامی اس پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ اس کی امت پر یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر, 1000 مہینوں کے روزے سے بہتر. ملائکہ اترتے ہیں اس رات میں اور پھر فرمایا
तनज़्ज़लु अल-मलाइकतु वar-रूहु फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस रात में मलाइका जमात दर जमात उतरते हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाते हैं, हर सलामती वाले अमर के साथ, हर सलामती वाले अमर के साथ। क्या एजाज है उम्मत महबूब का, क्या इकराम है गुलामान रसूल का। फरिश्ते आ गए, अल्लाहु अकबर, रूहुल अमीन भी आ गए किसी के पास। ऐ गुनहगारों, तुम्हारे पास, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए। आधी रात के बाद जब तुम इबादत में मशगूल थे, अपने गुनाहों पर नादम थे, अपने रब से माफी मांग रहे थे, रो रहे थे और गिड़गिड़ा कर आंसू बहा रहे थे, उन नूरियों ने तुम्हें देखा, फरिश्तों ने तुम्हें मुलाहिजा फरमाया और वापस लौटे अल्लाह तबारक व तआला के पास। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आए फरिश्तों, आ गए हो। फरिश्ते अर्ज करते, या अल्लाह, हम आ गए हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, वो रो रहे थे, या अल्लाह, वो आंसू बहा रहे थे, या अल्लाह, वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों, याद करो, तुमने उस वक्त क्या कहा था जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहा, तो तुमसे मशवरा लिया था, तो तुमने ये कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। क्या ऐ अल्लाह, क्या ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो फसाद करेगा, जो खून बहाएगा? और तुमने अपनी इबादत को पेश कर दिया था, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दि व नुक़द्दिसु लक, हम तस्बीह तेरी करेंगे, या अल्लाह, हम तेरी तस्बीह करेंगे। मैंने ये फरमाया था, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज तुम बताओ कि मैं तुम्हारी तस्बीह को देखूं या इनकी इबादत को देखूं, मैं तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने की आवाज को सुनूं या इनकी गिरिया बजारी को देखूं। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अज़मत आदम क्या है, कि मेरे बंदों को रोता हुआ छोड़कर आने वालों फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने उन सबको माफ कर दिया। और जाओ, तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि हिया हत्ता मतलाइल फजर, ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहेगा और वो फजर तक मुझसे मांगते रहेंगे, मैं अता फरमाता रहूंगा। वो फजर तक गिरिया बजारी करते रहेंगे, मैं उन्हें माफ फरमाता रहूंगा। वो फजर तक रोते रहेंगे और मेरी रहमत जोश में आता रहेगा। आज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी रहमत के खजाने बहुत वसी है। आज मेरा गजब पीछे रह जाएगा और रहमत उस पर सबकत ले जाएगा। हज़रात गिरामी, हिया हत्ता मतलाइल फजर, और ये सिलसिला फजर तक जारी रहेगा। रात को ये मेरी बारगाह में आए थे तो गुनहगार थे, अब फजर को वापस जाएंगे तो मगफूर होंगे। रात को ये मेरी बारगाह में आए थे तो रो रहे थे, अब फजर को वापस जाएंगे तो ये मसरूर होंगे। रात को ये मेरी बारगाह में आए थे तो गिरिया किना थे, अब फजर को वापस जाएंगे तो मगफिरत से भरपूर होंगे। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, मैं उनकी खाली झोलियां भर दूंगा, मैं उन पर अफू और करम की बारिश बरसा दूंगा, मैं उन पर रहमतों की बरसात कर दूंगा। हज़रात गिरामी, आप आज उससे मांगने की इंतहा करते हैं। आओ आज अपने गुनाह सामने रखकर नादम हो ले। आओ आज उनके दरबार में गिड़गिड़ा कर हाथ फैलाए। किसी आशिक ने क्या खूब कहा, अब तंगिए दामा पे न जा, अब तंगिए दामा पे न जा, मांग अरे मांग, है आज वो माहिर बाता, मांग अरे मांग। और एक शायर ने क्या खूब कहा कि मांग लो चश्मे तर, मांग लो चश्मे तर, मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर, मांग लो कमली वाले की नगरी में घर, मांग लो कमली वाले की नगरी में घर, मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, अब्र रहमत है आलम पे छाए हुए, अब्र रहमत है आलम पे छाए हुए। आसमां से
ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جافزا آج کی رات ہے، اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر میں ملائکہ اور سیدہ جبریل امین زمین پر اترتے ہیں، اور نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اور حضرت جبریل امین 4 جھنڈے گاڑتے ہیں۔ ایک جھنڈا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، اور ایک جھنڈا زمین اور آسمان کے درمیان۔ پھر وہ فرشتے تمام اطراف میں پھیل جاتے ہیں، اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہو۔ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں، اور یہ نقشہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ شب ولادت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 جھنڈے فرشتوں نے گاڑے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق پر، ایک مغرب پر، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ توجہ چاہوں گا، مگر یہ منکرین میلاد شب قدر کے جھنڈے کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میلاد النبی کے جھنڈے کو بدعت کہتے ہیں۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پر جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھیرا صبح شب سوے ولادت۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ، توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ شب قدر کی برکتوں سے بھی محروم رہتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کر لیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا ہمیشہ شراب نشہ کرنے والا، چوتھا بلا وجہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، پانچواں کینہ پرور، چھٹا غیبت کرنے والا، اور ساتواں شلوار یا تہبند کو تکبر سے ٹکنوں سے اوپر نیچے کرنے والا۔ یہ لوگ آج کی رات کے فیضان سے محروم رہیں گے، اور مشرک یہ تو قطعی محروم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا والدین کی نافرمان، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کرو میری اور اطاعت کرو والدین کی۔ اور نحو کا یہ اصول ہے کہ جب 2 امر متصل آ جائے تو دونوں پر عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ دونوں امر متصل ہے، لہذا دونوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ایک پر عمل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو پورا عمل نہیں ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عبادت تو کی مگر والدین کی اطاعت نہ کی تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا اور نشہ کی حالت میں رہنے والا، یہ بھی ارشاد خداوندی کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والاسنام والازلم رجس من العمل الشیطان فاجتنبوه، کہ شراب، نشہ، جوا اور یہ بت کے آلات یہ نجس ہے اور عمل شیطان ہے، ان سے بچو۔ اور چوتھا رشتہ داروں سے قطعی تعلق بھی، یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور قطع رحمی کی
جن لوگوں نے ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور پانچواں کینہ پرور. اور اس فرمان رسول کے وہ مخاطب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, اور کینہ پرور سے یہ ممکن نہیں. اور غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اور نہ غیبت کرو بعض کی تم بعض. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اور ساتواں تکبر کرنے والا, شلوار یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے بغیر سے تکبر کرنے والا یہ بھی متکبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یحب من کان مختلا فخورا. اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کھینچ کر نیچے کر کے چلے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نظر کرم سے نہیں دیکھے گا. تو حضرات گرامی, اب ہم اپنے آپ کو احتساب کے کٹورے میں کھڑا کر کے دیکھیں تو جو شخص والدین کا نافرمان ہے اسے چاہیے کہ عبادت سے پہلے والدین کو راضی کرے, اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں پر حاضر ہو کر ان سے معافی مانگے, پھر عبادت کرے. اور جو شخص شراب کا عادی ہے, نشے کا عادی ہے, وہ پہلے شراب نوشی سے, نشے کی عادت سے مکمل طور پر توبہ کرے, اور آئندہ شراب نوشی ترک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے, پھر عبادت میں مشغول ہو جائے. اور اگر کسی شخص سے کوئی عزیز رشتہ دار ناراض ہو تو اسے پہلے راضی کر لیا جائے. اور غیبت جیسا فعل جو کثرت سے ہم سب میں پایا جاتا ہے, معاشرہ کا ہر فرد اس گناہ میں گرفتار ہے, تو اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس سے اجتناب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں. اور شلوار اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا بھی کلی طور پر توبہ کریں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں. آئیے ہم توبہ نصوحہ کرتے ہیں, اپنے معبود حقیقی کو راضی کر لیں, اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کر لیں, اپنے اولاد روزگار کے لیے دعا کریں. آئیے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں, اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رہنے کی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. اپنا خاتمہ بالایمان ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں. قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی درخواست کریں. حضرات اکرامی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں, یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں, یا اللہ ہم پر خطا ہیں, مگر تو صاحب جود و عطا ہے. مولا یہ تو سچ ہے کہ ہمارے گناہ بے شمار ہے, مگر تیری رحمت بھی تو بے کنار ہے. مولا تیرا ہی تو یہ فرمان ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اے ہمارے مولا رحم فرما, ہمیں معاف فرما دے. اے گنہگاروں کو دامن رحمت میں لینے والے مالک, ہماری توبہ قبول فرما, ہماری بدعمالیوں, ہماری بدکرداریوں اور برائیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے کوتاہی سے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگیاں تباہ کر ڈالی. مولا تیری فرما برداری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جو حق تھا مولا ہم سے ادا نہیں ہو سکا. مولا ہم نے قدم قدم پر اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کیا. مولا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں مولا جس سے تیری جنت کی خریداری کی جا سکے. اے ہمارے مالک بجز تیرے کرم کے ہماری سلامتی کا کوئی راستہ نہیں. مولا تیری ہی ذات ہماری نجات کی ضامن ہو سکتی ہے. مولا تو اپنے کرم خاص سے ہم گنہگاروں کو اپنی پناہ میں لے لے. مولا ہم برے ہیں, بدکار ہیں, بد کردار ہیں, مگر تو ہمارا پروردگار ہے. مولا صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا, جن کی طفیل نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا, ہماری پردہ پوشی فرمائی. مولا میدان محشر میں بھی اس نسبت کی لاج رکھنا, ہمیں رسوائی اور شرمندگی سے بچانا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے آدم علیہ السلام کو تاج خلافت عطا کرنے والے مولا, اے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگانے والے مالک, اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نار کو گلزار کرنے والے مولا, اے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر عنایت کی بارش برسانے والے مولا,
اے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید کی کوٹری سے نکال کر تخت و تاج عطا کرنے والے مالک، اے بطن ماہی سے سیدنا یونس علیہ السلام کی فریاد کو سننے والے مولا، اے سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے مولا، اے سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرنے والے مولا، صدقہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے مولا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں مگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں۔ مولا ہمارے برے اعمال کو اس کلمہ طیبہ کی طفیل میں سوار دے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا۔ ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ ہم حقیر ہیں، اے اللہ ہم غریب ہیں مگر تو غریب نواز ہے مولا۔ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں مگر تیری ذات تو عجز سے پاک ہے مولا۔ ہم پر رحم فرما اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں مولا، ہم پر رحم فرما اے اللہ۔ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے والضحیٰ کا واسطہ، ما ذکر بصر وما طغیٰ والی آنکھوں کا واسطہ، ان کے یاسین والے سہرے کا واسطہ، ان کی واللیل زلفوں کا واسطہ، ان کی سینے کا واسطہ مولا، ان کے شہر مدینے کا واسطہ مولا، ان مقدس گلیوں کا واسطہ جنہوں نے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا مولا، ان گانوں کا واسطہ جن میں تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کی بخشش و مغفرت کے لیے آنسو بہاتا رہا مولا، ان سجدوں کا واسطہ جو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سیاکاروں کی بخشش و مغفرت حاصل کرنے کے لیے فرمائے اے اللہ۔ ان گولے گولے نوری ہاتھوں کا واسطہ جو ہماری بخشش کی خاطر تیری بارگاہ میں دراز ہوتے رہے مولا، ہمیں بخش دے اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ۔ ہماری دونوں جہانی کی پناہ گاہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا واسطہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کا واسطہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر کون ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول اے اللہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا واسطہ، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ مولا، شہداء احد کا واسطہ، شہداء بدر کا واسطہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا واسطہ یا اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداروں کا واسطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حب داروں کا واسطہ یا اللہ، چوکت سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ مولا، چادر زینب کا واسطہ مولا، شہید کربلا کا واسطہ مولا، حسن مجتبی کا واسطہ مولا، علی اکبر کی جوانی کا واسطہ مولا، علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ مولا، حضرت قاسم کی قربانی کا واسطہ مولا، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ مولا، زین العابدین کی بیماری کا واسطہ مولا، علی اصغر کے گلے سے نکلنے والی خون کی دھاری کا واسطہ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین، اے غیاث المستغیثین، اے رب العالمین، اے علی العالمین۔ تیرے عاجز بندے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو کر تیری بارگاہ میں اپنی خالی جھولیاں پھیلائیں اور تجھ سے تیرا فضل مانگ رہے ہیں مولا۔ تیرے کرم کا تقاضا ہے کہ تیری بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہ جائے اے میرے مالک، تو سب کی جھولیاں کو بھر دے مولا۔ تو علی کل شیء قدیر ہے مولا، تو علی بذات الصدور ہے مولا۔ تیرے علم میں ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے مولا۔ اپنی شان قریبی کی طوفان سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے یا اللہ، بے مرادوں کو بامراد کر دے یا اللہ، بے اولادوں کو باولاد کر دے مولا۔ بیماروں کو شفا دے دے مولا، تنگ دستوں کو خوشحال کر دے مولا۔ قرضداروں کو بھارے قرض سے نجات دے دے مولا۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے مولا۔ ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما مولا۔ سب کی دنیا و آخرت کو بہتر کر دے مولا۔ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو الہی، ہم سے وہ کام نہ ہو جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو مولا۔ ہم سب کی ظاہر و باطن کو بہتر کر دے مولا۔ ہم سب کی دنیا و آخرت کو بہتر کر دے اے اللہ۔ دنیا میں ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا مولا۔ جو ہماری موت کا وقت قریب آئے مولا، تو ایمان کی موت نصیب فرمانا، نزا کی سختیوں سے بچانا مولا۔ قبر کی وحشت، حشر کی گرمی، میدان عمل اور پل صراط کی منزل آسان فرمانا
اے اللہ ہم کمزور ہیں، مولا آزمائش میں نہ ڈالنا، مولا ہم امتحان دینے کے بھی قابل نہیں، مولا ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اپنی عطا سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور مولا جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہوئے ہیں مولا وہ بندوں کے آگے پھیلانے سے بچانا۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے چاہنے والوں کی خیر، اور مولا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں مولا ان سب پر رحم و کرم فرما، مولا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں مولا ان سب پر رحم و کرم فرما، مولا ہم سب کی دنیا و آخرت کو بہتر کر دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعزم لی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات وقافي المهمات ودافع البليات وحل المشكلات وحل المشكلات يا غثني يا غثني يا غثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير